نا اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، تو باقی جتنے نبی آئے ہیں اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں، بننے سارے سارے نبی، اور ایک نبی آئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں جو ہمارے نبی ہیں۔ تو باقی سب جو بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور یہ بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے۔ تو باقی سارے نبی ان کی اولاد سے آئے ہیں، اور ہمارے نبی حضور پاک علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں، اور ان کے جو سب کے والد ہیں محترم ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے بعض یہود کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم تو سارے ایک ہی ہیں، ابھی وہ چکمہ دے رہے تھے اسرائیل لوگوں کے، جی ہم تو سارے ایک ہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ہیں سارے، تو ہم کیوں غلط ہیں؟ اس طرح کی بات چل رہی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبدالرحمان بھائی، میں نے وہ نا پچھلے سبق کی ریکارڈنگ ورلڈ نہیں کی کیونکہ یہاں پہ ریکارڈنگ کر رہے تھے میری۔ چلیں شروع کریں، کون پڑھے گا آج؟ جی حضرت میں پڑھوں گا۔ چلے شروع کریں، پڑھیں، شروع کریں۔ سر کون سا عقیدہ پڑھنا ہے آج؟ نمبر عقیدہ نمبر 16۔ 16 نمبر۔ جی عقیدہ نمبر 15۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ کو منظور ہوا پہنچایا، اور پھر مکہ میں پہنچا دیا۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 16، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے۔ ان کو فرشتہ کہتے ہیں۔ بہت سے کام ان کے حوالے ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ جس کام میں لگا دیا ہے اس میں لگے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے جی ان میں چار فرشتے بہت مشہور استاد جی، ہیں۔ جی فرمائیں۔ عبدالرحمان بھائی ایک منٹ۔ استاد جی وہ یہ پوچھنا تھا، وہ جو مسجد اقصی میں پیغمبر آئے ہیں وہ بھی جسم و سمیت آئے ہیں یا روحانی طور پر آئے ہیں جی، جن کی آپ نے جماعت کروائی ہے جی؟ اس کا کہیں ذکر تفصیل سے آیا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے۔ بظاہر روحانی طور پہ ہی ہوں گے، واللہ عالم۔ اس کا پھر معلوم کرنا پڑے گا یا کسی تفسیر میں دیکھنا پڑے گا بڑی میں۔ اتنا ہی ذکر آیا کہ سارے انبیاء علیہ السلام موجود تھے، اتنا ہی ذکر آیا ہے۔ اب روحانی تھے جسمانی تھے اس کے بارے میں ذکر نہیں آیا، واللہ عالم بالصواب۔ اور معلوم کر لیں گے جو اس سے پوچھ لیں گے۔ جی حضرت چلیں جبرائیل آگے۔ میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی۔ ان کو جن کہتے ہیں، ان میں نیک و بد سب طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کے اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان سب میں زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے۔ عقیدہ تو نمبر اس 17۔ بات سے معلوم ہوا کہ شیطان یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، نہیں ہے، یہ جن ہے۔ کیا یہ جو ہے نا شیطان، یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ یہ جنوں میں سے تھا تغلیباً، کیونکہ زیادہ فرشتے ہی تھے آسمانوں میں، تغلیباً اس کو بھی ملائکہ کے نام سے ذکر کر دیا، اسجدوا لآدم فسجد الملائکہ کل مجمعون۔ جی ہاں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے یہ شیطان ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے بلکہ جن ہے۔ چلیں آگے۔ عقیدہ نمبر 17، مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا، پیغمبر علیہ السلام کی ہر طرح خوب تابعداری کرتا ہے،
وہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ ان شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی۔ ان باتوں کو کرامات کہتے ہیں۔ جی عقیدہ نمبر 18، ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ نمبر 19، اللہ کا کیسا ہی پیارا ہو جائے مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہو شرع کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز، روزہ اور دیگر کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی۔ جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی۔ عقیدہ نمبر 20، جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اجنبی کی بات دکھائی دے، اچمبے 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 چنبے، اچمبا جی یہ کس کو کہتے ہیں حضرت اچمبا؟ صحیح معنی کیا ہے چمبے؟ اچمبا وہی ہے کہ خلاف عادت کے بعد ظاہر ہو جاتی ہیں، خلاف عادت کے بعد ظاہر ہو گئی، مثلا اڑ کے دکھا دیا اور پانی پہ چل کے دکھا دیا، اور کوئی تصرف کا جیسے اولیاء کرام تصرف، یہ بھی تصرف کر سکتے ہیں، ہندو بھی جوگی تصرف کر سکتے ہیں ایسا۔ جی اچمبے کی بات دکھائی دے، یا تو وہ سر جی جادو ہے پھر ایک بات یا یاد آ گئی، پھر جی فرمائیں سر جی ایک سوال کر سکتے ہیں چھوٹا سا؟ فرمائیے۔ سر جی یہ جو ہمارے دوسرے بھائی جو کہتے رہتے ہیں کہ بابا یہ غلام فرید الدین یہ 12 سال کنویں میں لٹکے رہے، یہ کیا ان کی حقیقت ہے؟ نہیں، یہ تو فرید الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے چشتی سے چشتیہ کے بڑے بزرگ ہیں، لیکن یہ ہم نے تو نہیں سنا، نہ پڑھا نہ سنا۔ یا تو وہ جادو ہے یا ہم نے نفسانی اور شیطانی دندہ ہے، اس سے جی عقیدہ نہ رکھنا چاہیے۔ اچھا سنیں نا، عقیدہ جب نمبر 12 سال 21، لٹکیں گے تو کیسے نماز پڑھیں گے اور کیسے روزہ رکھیں گے؟ بات سمجھ رہے یہی تو صحیح ہے ہمارے پاس ہیں؟ چلیں عقیدہ نمبر 21، ولی لوگوں کو بعض بھید کی باتیں سوتے یا جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہیں، اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں۔ اگر وہ شرع کے موافق ہے قبول ہے، اور اگر شرع کے خلاف ہے تو رد ہے۔ عقیدہ نمبر کوئی اور 22، پڑھ لیں، کوئی اور پڑھ لے ساتھی، جی استاد جی میں پڑھوں؟ پڑھیں۔ عقیدہ نمبر 22، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتا دی۔ اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی عقیدہ کہ نمبر سنیں، بدعت کہتے ہیں کسی غیر دین کو دین سمجھنا اور اس کو ضروری کرنا، غیر دین کو دین سمجھ کر ضروری کرنا، اس کو ضروری سمجھنا، اسے کہتے ہیں بدعت۔ غیر دین کو دین سمجھنا اور ضروری سمجھنا، پھر بات بدعت بن جائے، ہاں پھر بات بدعت ہو جائے گی۔ جی چلیں۔ عقیدہ نمبر 23، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے جبریل امین علیہ السلام کی معرفت بہت سے پیغمبروں میں اتاری تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں سنائیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1 تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ نمبر 2 زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ نمبر 3 انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ نمبر 4 قرآن مجید ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آوے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا، مگر قرآن مجید کی نگہبانی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ عقیدہ نمبر 24، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن جن مسلمانوں نے دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں، ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر
इनके आपस में कोई लड़ाई झगड़ा सुनने में आए तो उसको भूल चूक समझे, इनकी कोई बुराई ना करे। इन सब में सबसे बढ़कर 4 सहाबी हैं। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पैगंबर साहब के बाद इनकी जगह बैठे और दीन का बंदोबस्त किया, इसलिए ये अव्वल खलीफा कहलाते हैं। तमाम उम्मत में ये सबसे बेहतर है। इनके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दूसरे खलीफा हैं। उनके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये तीसरे खलीफा हैं। उनके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये चौथे खलीफा हैं। अकीदा नंबर 25, सहाबी का इतना बड़ा रुतबा कि बड़े से बड़ा वलीउल्लाह भी वली भी अदना दर्जा के सहाबी के बराबर मर्तबे में नहीं पहुंच सकता। देखे अकीदा ना नंबर कि 26, यानी कि सोहबत में वो असर था आप अलैहिस्सलाम के बाद में आने वालों ने बड़े मुजाहिदे किए और बड़े रियाजतें की हैं, इबादत की हैं, लेकिन वो अदना सहाबी के मकाम को भी नहीं पहुंच सकते। और ये सारा सोहबत का कमाल था। अगर से कोई नमाज भी नहीं, बस ऐसे सहाबत है कि नमाज भी नहीं पढ़ सके, शहीद हो गए, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए आप अलैहिस्सलाम की सोहबत में वो ईमान ले आया तो ईमान की वजह से मुसलमान हो गए, और थोड़ी देर सोहबत में रहे, उन्होंने नमाज न रोजा कुछ नहीं किया, उसको भी नहीं पहुंच सकते। इतनी बड़ी चीज सोहबत है। यानी ये था ना अपना उवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु रहमतुल्लाह अलैह, बड़े ताबी हैं। इनको मालूम हो जाता है कि सोहबत का दर्जा क्या है, तो ये कभी भी आप अलैहिस्सलाम सोहबत को ना छोड़ते, माँ को छोड़ के जरूर हुजूर के सोहबत में आते। लेकिन चूंकि मालूम नहीं था कि इतना दर्जा है सोहबत का, इसलिए वो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जिंदगी में ना आ सके। तो सोहबत की वजह से आदमी कहीं से कहीं पहुंच जाता है। इसीलिए सहाबा कराम को सहाबी कहा जाता है सोहबत की वजह से। इसी वजह से इस सिलसिला नक्शबंदिया के अंदर सोहबत भी एक रुकन है कि आदमी अपने शेख के साथ कुछ अर्सा गुजारे। जी आगे चलें। अकीदा नंबर 26, पैगंबर साहब की औलाद अजी एक और सवाल था बीबी। छोटा सा। जी जी चलें। अच्छा अकीदा जी, हजरत वैसे करनी जी अकीदा नंबर 26, पैगंबर साहब की औलाद और बीबियां सब ताजीम के लायक हैं। औलाद में सबसे बड़ा रुतबा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है, और बीबियों में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है। अकीदा नंबर 27, ईमान जब दुरुस्त होता है और अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब बातों में सच्चा समझे और इन सब को मान ले, अल्लाह व रसूल की किसी बात में शक करना या उसको जुटलाना या उसमें ऐब निकालना या उसके साथ मजाक उड़ाना, इन सब बातों से ईमान जाता रहता है। हाँ जी अकीदा हाँ, नंबर यानी कि एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता तो ये सिर्फ फासिक गुनाहगार है, लेकिन नमाज का मजाक उड़ाएगा तो ये आदमी फिर इस्लाम से निकल जाएगा। एक आदमी रोजा नहीं रखता तो गुनाहगार है। आदमी दाढ़ी नहीं रखता तो ये दाढ़ी तो गुनाहगार, लेकिन दाढ़ी का मजाक उड़ाएगा, किसी भी दीन की बात का मजाक उड़ाएगा, शायर का मजाक उड़ाएगा, तो फिर आदमी इस्लाम से निकल जाता है। जी आगे। अकीदा नंबर 28, कुरान और हदीस के खुले खुले मतलब को ना मानना और ईंच बींच करके अपने मतलब निकालने को मानी गढ़ना बददीनी की बात है। अकीदा नंबर 29, गुनाह को हलाल समझने से ईमान जाता रहता है। जी हाँ। अकीदा नंबर 30, गुनाह चाहे इस अल्लाह ताला से नडर हो जाना या नाउमीद हो जाना कुफर है। अकीदा नंबर 32, किसी से गैब की बातें पूछना और उसका तयन यकीन कर लेना कुफर है। अकीदा नंबर 33, गैब का हाल स्वाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता, अलबत्ता वलियों को, नबियों को वही से और वलियों को कशफ और इल्हाम से और आम लोगों को निशानियों से बाजी बातें मालूम भी हो जाती हैं। अकीदा नंबर 34, किसी का नाम लेकर काफर कहना या लानत करना बड़ा स्वाब है। हाँ, यूं कह सकते हो कि जालिमों पर लानत, झूठों पर लानत, मगर जिनका नाम लेकर अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है या उनके काफिर होने की खबर दी है, उनको काफिर मलून कहना गुनाह नहीं।
جیسے آج کل بعض لکھا ہو یا مرتبہ نا، صاف لکھا ہو ہے؟ بعض جی مرتبہ جو ہے نا عورتیں کہتے ہیں لکھ لعنتی، کیا کہتی ہیں؟ لکھ لکھ لعنت. دلانتی. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی بچے کو لعنت کرنا، یہاں تک کسی جانور کو بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے. یا غالب حضور علیہ السلام کے زمانے میں کسی نے کسی اونٹنی کو یا بکری کو، اونٹنی کو غالباً لعنت کر دی، تو فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کا گوشت بھی نہیں کھانا، اس کا دودھ بھی نہیں پینا. اس سر جی لیے وہ ہمیں ایک صاحب فرما رہے تھے آج کل بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، لعنت بھی لاکھ کے بجائے 1.25 لاکھ کی ہو گئی ہے. یعنی کہ اس کو یہ ہے بھی گناہ، اس کو لوگ جو ہے نا گناہ ہی نہیں سمجھتے، اللہ معاف کرے فوراً. ہاں جس کے بارے میں جیسے فرعون کے بارے میں، ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ لعن اللہ، ان کو تو کہنا ٹھیک ہے، لیکن کسی اور کو جس کے بارے میں ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو چل انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے.